اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد آصف فرومی آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام امید کے ساتھ حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام دوست احباب یقیناً خیر و عافیت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ رمضان کی خوب برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ پاک کا ہم سب پر خاص فضل و کرم ہوتا ہے، تمام امت مسلمہ پر، کہ طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے، اور اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج ہم اپنی اس ٹرانسمیشن امید کے ساتھ کے اندر جو موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے رمضان المبارک اور نزول قرآن۔ قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں اپنے آج کے مہمان جو ہمیں آج جوائن کیا ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے جو شخصیت میں آپ دوستوں کی نظروں کی سماعت کرنے جا رہا ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان کی نامور شخصیت، پاکستان کے ثنا خانوں کا ایک چمکتا ہوا نام، ایک چمکتا ہوا ستارہ، ملک پاکستان کی بہت ہی خوبصورت نام، میری مراد جناب قبلہ صاحبزادہ حافظ مرحوم احمد حمدانی صاحب، کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ رونی صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ یہ مبارک ماہ رمضان میں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ جی، خیر مبارک۔ اور قبلہ حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں، صحت طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، بڑا کرم، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کر نہیں سکتے۔ جی آپ کی بہت محبتیں ہیں جی، ہمارے پروگرام کے ساتھ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس کا صدقہ، اس ماہ رمضان کی توفیل میرا مالک آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ پر ڈھیر و خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی دوسری شخصیت جناب صوفی پیر مختار احمد صدیقی صاحب کو دعوت دیں گے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ہم انہیں بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیر صاحب کیا حال ہے، خیر و عافیت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم، آپ کی دعائیں ہیں، بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ آپ کا چینل بہت ہی پیارا پروگرام جو ہے وہ شائع کر رہا ہے، نشر کر رہا ہے۔ جی یہ اللہ کا کرم ہے جی، یہ آپ سب دوستوں کی، آپ بزرگوں کا سایہ، آپ کی دعائیں ہیں کہ ہم یہ ایک نہ بندہ نہ چیز اس پروگرام کو لے کے چل رہا ہے، ہماری پوری ٹیم اس پروگرام کو لے کے چل رہی ہے۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جو ہمارا مشن ہے کہ ہماری جو بات لوگوں تک، ہم دنیا تک جو پہنچانا چاہ رہے ہیں عالم اسلام کو، موجودہ حالات حاضرہ کے پیش نظر، اس میں کوئی بھی ایک اگر ہماری کی ہوئی بات، کوئی آپ کی بتائی ہوئی کوئی باتیں، کوئی آپ کی ہوئی دین کے معاملے میں کوئی تبلیغ کسی ایک انسان کے دل میں بھی گھر کر جائے تو شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہم تو اس مشن پر ہیں، انشاءاللہ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہمارے اس مشن میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے جو دوست مہمان ہیں، جو اس پروگرام کے ساتھ ہمارے میزبان بھی ہیں، نہ کہ مہمان ہیں میزبان بھی ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ پروگرام کی بہاریں بھی قائم ہیں۔ میری مراد جناب قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد کاشف علی اجمیری صاحب، کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ السلام علیکم قبلہ حافظ صاحب، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب آپ کا، ٹھیک ہیں، سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا برا کرم، مالک کا برا احسان، آپ خیر و عافیت سے ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان المبارکہ مہینہ بابرکت مہینہ کیسا گزرا ماشاءاللہ سے؟ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ اور میں اپنے استاد محترم جناب الحاج حکیم مرحوم احمد حمدانی صاحب کو بھی بڑی محبت سے ادباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیا حال آپ کا، ٹھیک ہیں، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ السلام علیکم مرشد پیر صاحب، کیا حال آپ کا، ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا احسان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل اللہ کا بڑا فضل ہے جی، کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں جی۔ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے میرے بزرگوں۔
جی استاد جی ماشاءاللہ، یہ آج میرے لیے بھی باعث فخر کی بات ہے کہ ماشاءاللہ میرے استاد اس پروگرام میں موجود ہیں، میرے استاد کے استاد ماشاءاللہ اس پروگرام میں موجود ہیں. میں تو ماشاءاللہ دو استادوں کے درمیان میں اس ٹائم موجود ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ پر اپنا خاص فضل فرمائے کہ میرے دونوں آمین استاد آمین. میرے سامنے موجود ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے دونوں استادوں کو کا سایہ جو ہے وہ تا دیر تک ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور ان پر اپنی کروڑوں ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے. اور قبلہ پیر صاحب کا آمین بے حد آمین. مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. یہ ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر، ان کے آنے سے ہمارے پروگرام میں چار چاند لگ جاتے ہیں. بہت اور سے سوال و وصاب بھائی جوابات نے ہمیں بھی ان سے ہمیں ملتے ہیں. جی وصاب بھائی کا وصاب بھی بھائی نے بھی ہمیں ماشاءاللہ، جوائن کر جی وصاب آگے بھائی کا بھی ہمیں بے حد جوائن کر لی. مشکور ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم وصاب بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ جی اللہ کا شکر. وصاب بھائی آپ کو بھی اپنے پروگرام امید میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. اللہ پاک آپ پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. تو ناظرین، آج کی ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب صاحبزادہ حافظ محمد کاشف علی اجمیری صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے. جی کاشف بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین. سبحان اللہ سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. سبحان اللہ سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے جناب کاشف علی اجمیری صاحب. اللہ پاک ان کے رزق میں مال میں جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی میں دیکھنے والے اپنے تمام ناظرین کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم ہمیں ماشاءاللہ بہت سے دوستوں نے جوائن کیا ہے، جن کے اندر ریاض صاحب ہیں، بڑی محبتیں فرما رہے ہیں، اور ہمارے جناب بڑے محترم اور ریگولر ویورز ہیں سعید شاہ صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ بڑی محبتیں فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ رضوان صاحب ہیں اور دیگر حضرات جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں. ہم تمام کو اپنے اس پروگرام کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں.
اور ماشاءاللہ قرآن پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب میں حمد باری تعالیٰ سے جو ہے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاؤں گا، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں وصاف بھائی کو دعوت دوں گا کہ وصاف بھائی آپ حمد باری تعالیٰ پیش فرما دیجیے. اور آج آپ کے لیے حمد باری تعالیٰ کے لیے فرمائشیں بھی بہت سی آ رہی ہیں دوستوں کی جانب سے کہ وصاف بھائی سے حمد باری تعالیٰ سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا جے میں ویکھاں عملا بلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں کا تیری رحمت ولے بلے 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 فضل تیرے نل لوہے تر دے فضل تیرے نل لوہے تر دے ہٹیا دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگے آدے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد چنگے آدے سنگ رل کے مٹھا میوا بخشے اجے قدرت دی کت شیریں جو کھاوے روگ اسدا جاوے دور ہووے دلگیری جو کھاوے روگ اسدا جاوے دور ہووے دل
آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت صاحب بھائی آپ نے ماشاءاللہ کلام پیش فرمایا. اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں برکتوں سے نوازے. آمین. تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے بہت سے ساتھی بہت سے دوست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور خصوصی طور پہ قبلہ استاد محترم سے بڑی محبت اور پیار کا اظہار فرما رہے ہیں اور آپ کے لیے بہت سی فرمائشیں کلام کی فرمائشیں بھی کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ وہ ہم آگے پروگرام میں آپ کے کلام بھی انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. اس سے پہلے میں قبلہ پیر صاحب کی جانب آؤں گا ایک سوال کے ساتھ کہ چونکہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ رمضان اور نزول قرآن کے حوالے سے ہے تو پیر صاحب آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں کیا جو ہے وہ سوال ہے جس کا جواب میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کا قرآن پاک کی جو فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی جائے سب سے پہلے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جناب محترم ہارون صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ صحیح معنی میں مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ ایکو کی آواز ڈبل آواز آ رہی تھی. بہرحال میں نے جو سمجھا کہ وہ عظمت اور فضیلت قرآن کے بارے میں آپ نے پوچھا ایسا ہی ہے. جی بالکل یہی سوال پوچھا میں آپ سے. تو آپ کی خدمت میں اس عنوان اس سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے, اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, یہ کلام الہی ہے. اس کی فضیلت سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل کیا. لانے والے سردار الملائکہ جبریل علیہ السلام اور جن پر نازل کیا گیا وہ سردار الانبیاء وجہ تخلیق کائنات محبوب کبریا علیہ تحیت و ثنا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سبحان اللہ اس کی فضیلت میں میں سمجھتا ہوں بڑھ کر ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی دنیا میں لکھی جانے والی کتاب کے بارے میں اس کا آتھر, اس کا مصنف کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ کبھی بھی وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ کلام الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ یہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی. الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوڈ ورڈ تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. صلی اللہ تو علیہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور کہا جبرائیل آگے بڑھو, میں سمجھ گیا. جب جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کچھ نہیں سمجھ سکا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز کی بات سے شروع ہوتا ہے قرآن پاک. الف لام میم ایسے یہ راز کی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے درمیان ہوئی ہیں. اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. یہ مکمل درست ہے, کہیں اس میں کوئی غلطی کا شائبہ تک نہیں ہے.
اور اس کی ہر بات معتبر بات ہے. یہ اس کی فضیلت میں، اس کی عظمت میں یہ بات شامل ہے. ساری پرانی کتب جو نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، وہ خاص امت کی طرف آئی، خاص وقت کے لیے آئی. اور اس کی جو عظمت یہ ہے قرآن پاک کی کہ جب یہ نازل ہوا، قرآن پاک جب نازل ہوا تو یہ ساری انسانیت کے لیے آیا اور قیامت تک کے لیے آیا. اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک رونق افروز تھے دنیا میں اس وقت تک کے لیے تھا، بلکہ جب آپ پتہ بھی فرما گئے قیامت تک یہ قرآن پاک جو ہے ہدایت کا منبع اور مرکز رہے گا انسانیت کے لیے. یہاں پر ایک اور بات یہ کہہ دوں کہ آج تک لکھی جانے والی کتابوں میں کوئی ایک عنوان ہوتا ہے، اس کا کوئی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس کتاب کا، اور اس سبجیکٹ کے تحت وہ کتاب لکھی جاتی ہے. جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ فضیلت و عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ اس کے اندر شامل کر دیا. اس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، قانون بھی ہے اور معاشرت بھی ہے. غرض کے دنیا کا کوئی ٹاپک، قانون بھی ہے، ہر چیز جو ہے قرآن پاک ہر ٹاپک پر انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے. تو یہ اس کی عظمت اور فضیلت ہے کہ تمام مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ جو ابھی قیامت تک بھی مضامین آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں شامل کر دیا ہے. اور بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے مفکر، بہت سے اپنے وقت کے بڑے بڑے قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر کے کوئی نیا ٹاپک جو ہے نا وہ پھر چنتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی روشنی میں، اور پھر وہ اپنی طرف سے کچھ کتاب لکھتے ہیں. یہ اس کی عظمت اور فضیلت کا معاملہ ہے. قرآن پاک یہ عظمت اور فضیلت ہے. پھر اس کا ایک حرف، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. جیسے الف، لام، میم، یہ 3 حرف ہیں جو اس نے جس کسی قاری نے یہ 3 حرف کی ادائیگی کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دی. تو یہ اس کی عظمت و فضیلت ہے. انشاءاللہ باقی جیسے آپ کے سوال آئیں گے اس کے مطابق مزید روشنی ڈالوں گا. جی ماشاءاللہ سب بڑا اچھا آپ نے ایک اس کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ہمیں بتایا. تو قرآن پاک کا جو اجمالی تعارف ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی قرآن پاک کا جو اجمالی تعارف آپ نے بتایا نا، پوچھا، یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ میں آخر میں بیان کروں. اس سے پہلے جو مضامین اگر کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہیں تو وہ کر لیں، تاکہ یہ سب سے آخر میں یہ نچوڑ ہے قرآن پاک کا جو میں سب سے آخر میں بیان پیر صاحب اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے محبت سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ کے فلاح پا گئے اور کچھ گمراہ ہو گئے. اس کا کیا مطلب؟ کیسے گمراہ ہو جاتا ہے بندہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے پھر بھی گمراہ ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے یہ بڑا اہم سوال کیا ہے جناب کاشف اجمیری صاحب. اللہ پاک نے قرآن حمید میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے کثیر لوگ پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور کثیر لوگ اس سے پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے. عام شخص یہ بات نہیں، زیادہ شک و شبہ کی گنجائش کی نہیں کہ کچھ لوگ اسے پڑھ کر گمراہ بھی ہو جائیں. وہ کون لوگ ہیں تو اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے؟ یہ میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شاید پہلے کبھی کسی نے یہ نقطہ بیان کیا ہو، تو آج میں آپ کے سامنے یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں. یہ میرے ذہن میں سوال تھا تو میں نے کہا میں پیر صاحب میں نے کہا آپ نے سوال ہی کمال کا کر دیا، کمال کا سوال کیا، تو انشاءاللہ جواب دے رہا ہوں. تو جی مہربانی. جو قرآن پاک کا پڑھنے والا اگر اس کا سینہ محبت ادب رسول سے بھرپور ہے، اس کا سینہ محبت اور ادب رسول سے بھرپور ہے، لبریز ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت پا لے گا.
کیا اور بات جس کیا سینے میں بات ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں، جس سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جائے گا کیسے؟ سبحان اللہ ہمیں سبحان دوست اللہ. بہت بڑی مثالیں، بہت یہی مضمون اتنا طویل ہے کہ آپ کا پورا پروگرام ختم ہو جائے اور اس کی جو ہے نا تشریح ختم نہ ہو، لیکن میں صرف دو کیا بات. مثالیں سامنے رکھ رہا ہوں. یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کو میری ذات سے اس قدر محبت نہ ہو کہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور کائنات میں جس قدر اس کو محبوب چیزیں ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ وہ مجھے محبوب نہ سمجھے گا، مجھے محبوب نہ جانے گا، مجھ سے محبت نہ کرے گا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. تو جس کا ایمان ہی مکمل نہیں، وہ قرآن کو پڑھ کے کیسے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن قرآن پاک کے حوالے سے میں اس کا جو ہے نا آپ کو جواب دے رہا ہوں. قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. بے شک ان کے سینے میں قرآن، ان کے سینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے، ان کے سینے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہیں. انہوں نے اس کا ترجمہ ایسے کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. اب اندازہ لگا لیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، بے شک اگر انہی کے بارے میں کوئی یہ گمان کرنے لگے وہ گمراہ تھے اور پھر ان کو ہدایت ملی، تو اس کا ایمان کہاں رہا؟ وہ قرآن پاک کو کیسے ہدایت پائے گا اور ان کو گمراہ سمجھ رہا ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مولانا اشرف احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ ایسے کیا، اور اے پیارے محبوب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں مستغرق پایا تو پھر آپ کو اپنی طرف راہ دکھا دی، چن لیا، پھر ہم نے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یعنی کہ ایمان رکھنے والے اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور محبت جنہوں نے رکھی، انہوں نے ہدایت پالی، انہوں نے ہدایت کے چشمے جاری کیے. اللہ کے فضل و کرم سے وہی سمجھا، وہی ہدایت پر چلا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کی، آپ کا ٹوٹ کر احترام کیا. قرآن پاک میں دیکھ لینا ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں ایمان والو خبردار جب میرے محبوب کی خدمت میں آیا کرو اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوا کرو، تو خبردار تمہاری آواز کہیں میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. اتنی کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، بلند نہ کر بیٹھنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور میرے محبوب سے اس طرح بے تکلف بھی نہ ہو جانا جیسے تم آپس میں بے تکلف ہو جاتے ہو. اگر تم نے ایسا کیا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہاری آواز بلند ہو گئی، تم میرے محبوب سے بے تکلف ہو گئے، تو میں نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال میں غارت کر دوں گا، سارے اعمال ختم کر دوں گا. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے ساتھ ہو کیا. یعنی کہ تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں دوں گا. توبہ کی توفیق تو اس وقت ہوتی نا کہ جب انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے کوئی غلطی کر لی. جب اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی غلطی کی، نہ وہ توبہ کرے گا نہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کر سکے گا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی بات پر اتنی بڑی سزا دے رہا ہے. یہاں پر کسی فرض کا انکار نہیں ہے،
उस शख्स ने नमाज का इनकार नहीं किया, रोजे का इनकार नहीं किया, हज और ज़कात का इनकार नहीं किया, बल्कि क्या किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू के दौरान अपनी आवाज बुलंद कर बैठा। और अल्लाह तबारक तआला फरमाता है इस गुस्ताखी पर सजा ये दूंगा कि सारे अमाल गारत कर दूंगा, सारे अमाल जाया कर दूंगा। जी, पीर साहब के नेट की प्रॉब्लम की वजह से वो उनका तसलसल दरमियान में से टूट गया। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही वो दोबारा हमारे साथ उनका रब्ता होगा तो इंशाल्लाह उनकी जानिब दोबारा हम सवालों के साथ हाजिर होंगे। उससे पहले मैं अब यहाँ पे चाहूँगा कि क़िबला हाफिज़ महबूब अहमद हमदानी साहब की जानिब आना चाहूँगा, उनसे कलाम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। जी उस्ताद जी, आपसे कलाम की फरमाइश आ रही है बार बार हमारे नाज़रीन की जानिब से कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, ये कलाम के जो चंद इशारा आप पेश फरमा दीजिएगा। जब मस्जिद नबवी के सुभान अल्लाह नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुख दर्द के मारों को हम याद नहीं रहते, जब सामने आंखों के गमखार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या तो याद नहीं सरकार के पहलू में तो यार नजर आए, सरकार के पहलू में तो यार नजर आए। मेरी है दुआ यारो अल्लाह,
آمین 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت اللہ پاک حاجی صاحب قبلہ حاجی صاحب کلام فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کے فیض و برکات میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کی نامور شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے لیے ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ ہمارے لاہور شہر کی بڑی عظیم برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم نوازی ہے یہ لاہور شہر کے ثناخانوں پہ کہ اللہ پاک نے ان کو سلامت رکھا. اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر تک ہمارے سفر پر سلامت رکھے اور ہم اسی طرح ان کو سنتے رہیں اور اسی طرح ماشاءاللہ یہ حضور کی ثناخانی بیان کرتے رہیں. اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش فرمایا. اسی کلام کے حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آ گئے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آپ نے لکھا کہ برافان اعلیٰ کا ذکر کا تصور لے کر برافان اعلیٰ کا ذکر کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پر جمائے ہوئے ہیں اور لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ان کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں. ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے. اب میں دوبارہ پیر صاحب کی جانب بھی آؤں گا. پیر صاحب چونکہ پہلے نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے آپ سے بات کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا تو میں آپ سے دوبارہ آپ کی جانب بھی آؤں گا اس سوال کے ساتھ کہ قرآن پاک کی انفرادیت کے بارے میں کیا بیان فرمائیں گے آپ؟ ابھی پہلے جو پہلا ہمارا آپ کا سوال تھا ایک بات اس کے زمرے میں اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سورہ فتح جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح کے شروع میں ہی یہ ارشاد فرماتا ہے. تو وہ سینے جو کہ محبت رسول سے خالی ہیں, جو ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہیں, انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا نعوذ باللہ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اپنے آپ کو ایک فتح مبین عطا فرمائی اور تاکہ اس کے ذریعے اگلے اور پچھلے نعوذ باللہ گناہ معاف کر دیے جائیں. اب اندازہ لگا لیں جو ہی مسلمان یہ گمان رکھے گا اگلے پچھلے سے تو یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ جب آپ کو نبوت ایک دور ہے آپ کا نبوت سے پہلے کا, بعثت سے پہلے کا, اور دوسرا آپ کا دور ہے بعثت کے بعد کا. تو اگلے پچھلے سے مراد تو توبہ نعوذ باللہ یہی بنی کہ بعثت سے پہلے کے گناہ اور بعثت کے بعد کے گناہ تاکہ معاف کر دے اللہ تبارک تعالیٰ. یہ انہوں نے ترجمہ کیا. عزیزان محترم,
جو یہ ترجمہ پیش کرے گا لوگوں کے سامنے وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. جو اس کا جو ایسا ترجمہ پڑھیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے ہم کہا کرتے کہ خدا را جب بھی ترجمہ پڑھو تو کنز الایمان پڑھو. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ مظہر رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سلامت رہے گا اور محبت رسول سینے میں اور زیادہ بڑھے گی, ادب رسول سینے میں اور زیادہ بڑھے گا اور ہدایت پا جاؤ گے جب ایسا ترجمہ پڑھو گے. تو انشاءاللہ دوسرا سوال آپ نے کیا کیا جو بھی کیا تھا وہ میں نے قرآن پاک کی انفرادیت کے حوالے سے پوچھنا چاہا تھا کہ قرآن پاک کی انفرادیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی انفرادیت دیکھیں. یہ دنیا بھر میں کوئی ایک کتاب مجھے ایسی بتا دیں کہ جس کا پڑھنے والا اس کا مطلب نہ سمجھتا ہو اور اس کو پڑھتا چلا جائے. کوئی ایک کتاب پڑھنے والا اس کا مطلب نہیں سمجھتا اور پھر بھی پڑھتا چلا جائے, کوئی یہ کتاب نہیں ہے. یہ اگر وہ کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے. قاری اس کا پڑھنے والا قاری اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتا پھر بھی جھوم جھوم کو پڑھتا چلا جاتا ہے. کہ اس کا قاری بے شک اس عربی زبان کو وہ نہیں جانتا, اس کے الفاظ کو وہ نہیں جانتا, اس کے باوجود بھی مطلب نہیں سمجھ رہا پھر بھی مزے لے لے کر پڑھ رہا ہے, جھوم جھوم کر پڑھ رہا ہے. پھر دوسری بات, دنیا کی کوئی بھی کتنی دلچسپ کتاب کیوں نہ ہو, کتنی ہی دلچسپ کتاب کیوں نہ ہو, جس کو پڑھ کر قاری خوب مزہ حاصل کر لیتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ پڑھ لے گا, 2 دفعہ پڑھ لے گا, 3 دفعہ پڑھ لے گا, پھر اکتا جائے گا, پھر نہیں پڑھے گا اس کتاب کو. بڑی دلچسپ کتاب بھی ہے, اس کو مزہ بھی آ رہا ہے, لیکن یہ مزہ وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو لے لے گا. اس کے بعد وہ کہے گا کہ اب یہ تو میں نے پڑھی ہوئی ہے, اب میں دوبارہ کیا پڑھوں, 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں, اب میں مزید کیا پڑھوں. قرآن مجید کی انفرادیت یہ ہے کہ جتنی دفعہ انسان اس کو پڑھتا چلا جائے گا مزید ذوق اور شوق بڑھتا چلا جائے گا اور وہ چاہے گا اب میں اور زیادہ پڑھوں. پہلے اگر میں 1 پارہ پڑھتا تھا تو اب میں 2 پارے پڑھوں, پہلے اگر میں 1 رکوع پڑھتا تھا تو میں 2 رکوع پڑھوں. غرض کے اس کے ذوق اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے, وہ اور زیادہ پڑھتا چلا جاتا ہے, اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے پڑھنے کی. جب رفتار تیز ہو جاتی ہے اسے اور بھی زیادہ لطف آتا ہے اور پھر وہ قرآن پاک کو اور بھی زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کی انفرادیت ہے قرآن پاک. اور بتاؤ اس کا اتنی بڑی کتاب دنیا میں کوئی ایسی اتنی بڑی کتاب کو پوری کی پوری کو اپنے سینے میں جو ہے محفوظ نہیں کر سکتا. یہاں تو ماشاءاللہ حافظ مرحوم صاحب بھی قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیے بیٹھے ہیں. پورا قرآن پاک اپنے سینے میں اس نور کو جو ہے وہ سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس کی انفرادیت ہے قرآن پاک کی کہ ایک بچہ بھی 5 سال کا, 6 سال کا, 8 سال کا, 10 سال کے بچے بھی قرآن پاک کی پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو اس طرح پوری کی پوری اپنے سینے میں کوئی محفوظ کر لے. یہ اس کی انفرادیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. جی ایک سوال کرنا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ کا بڑا سرود آ رہا ہے. ایک ایسے ہمارے تھے نا تو لوگ جو ہو جاتے ہیں شاعر نے کہا ہے نا کہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام میں شامل ہو عبادت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ دیکھیں دوسرا سوال جو میں یہ کرنا تھا آپ نے وہ فرمایا تھا نا کہ پہلے بھی بڑے بنائے قرآن کا لکھنا ہوا ایک لفظ کرنے سے 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور یہ مہینہ تو رحمتوں برکتوں برکت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ 70 گنا ماشاءاللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جب ایک رمضانی مارک میں تو پھر کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہوگا اللہ تعالیٰ, 70 گنا جس میں ایک لفظ سے 10 گنا 30 نیکیاں ملتی ہیں ایک لفظ سے. رمضان مارک میں تیسرا کتنی نیکیاں ملتی ہیں.
जी पीर साहब ये सवाल का जवाब बता दो। जी क्या क्या सवाल किया है? सवाल समझ किया नहीं है सका। अपना आप उस्ताद जरा जी की तरफ। जी उस्ताद जी की तरफ से सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपना कुरान पाक के एक अरब की 30 नेकियां मिलती हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में इसको पढ़ने से इसकी नेकियां किस दर्जे को पहुंच जाती हैं? वो दर्जा नेकियों के दर्जे की बात कर रहे हैं। पुराने रमजान मुबारक में तो लूट सेल लगी होती है। जी जी रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें लूट सेल लगी हुई है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब अजर अता फरमाता है। और इसका हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नफिल पढ़ा जाए तो एक फर्ज के बराबर सवाब दिया जाता है, नफिल का सवाब सुभान फर्ज अल्लाह के बराबर हो जाता है। हमारे माशाल्लाह पास तो माशाल्लाह तो सुन्नत का सवाब कितने दर्जे हो जाएगा, इसी से आप अंदाजा लगा लें। रमजान मुबारक में तो आप समझ लें कि बेहिसाब नेकियां मिलती हैं, हर नेक अमल की बेहिसाब नेकियां कि हम उनको शुमार नहीं कर सकते, उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते उन नेकियों की। अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास इबादत अपने बंदों को नवाजता है कि आ जाओ, ये महीना मैंने इसलिए रखा है तुम्हारे लिए कि तुम अपने आप को पाक और साफ कर लो, खूब इबादतें कर लो, तिलावत पाक कर लो, अपने सीनों को मुनव्वर कर लो और मुझसे बेहिसाब रहमतें और बरकतें हासिल कर लो। इसकी तो गिनती माशाल्लाह नहीं है इस माह मुबारक में कि अल्लाह तबारक व तआला कितना कुछ अता फरमाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू माशाल्लाह पीर साहब फरमा रहे हैं माशाल्लाह। और गुफ्तगू का तसलसल तोड़ने का भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि हम प्रोग्राम को साथ साथ आगे की जानिब भी लेकर जाना है, तो यहाँ पे मैं वसाफ भाई की जानिब आऊँगा। वसाफ भाई आपके लिए और आसिफ भाई फरमाइश आ रही है कलाम की। जी 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 काशिफ भाई वही मैं यही बात करने लगा था, जो फरमाइश आ रही है उस्ताद जी के बारे में और वसाब भाई के मदनी दे गीत असी गांदे रवांगे। तो बिल्कुल बिल्कुल ये ये फरमाइश आ रही है वसाफ भाई के उस्ताद जी लिए। ये बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है, तो ये आप जरा मोहब्बत फरमा दें। अब बाद में टाइम शायद हो गया तो क्या हो मैं गया ठीक है आपकी बात। तो पहले कलाम की फरमाइश हो गई ना, वो भी अब जगह होती है, वो भी बाद में अगर पढ़े तो फिर टाइम शॉर्ट हो जाता है। अब इसी को भी पहले पढ़ देते हैं, ठीक है आपकी बात। आज का टाइम आपका ही है उस्ताद जी, जितना मर्जी टाइम। मदनी गंजीत वासी गांदे रवांगे, आका दीवाना पिला सो गांदे रवांगे। मदनी गंजीत वासी गांदे रवांगे, आका दीवाना पिला सो सजांदे रवांगे। अल्लाह देवे हिम्मता ते गज वज के, आका दा मिलाद मनांदे रवांगे, आका दा मिलाद मनांदे रवांगे। आका दिया महफिलां सजांदे रवांगे। जदों तक सजना साडी जिंदगी है, शहर मदीने असी जांदे रवांगे। आमीन। शहर मदीने असी जांदे जांदे रवांगे, आका दियां महफिलां सजांदे रवांगे। शहर मदीने असी जांदे रवांगे, आका दियां महफिलां सजांदे रवांगे। मर जाइए भावें साडा कख ना रवे, या रसूल अल्लाह दे नारे लांदे रवांगे, या रसूल अल्लाह दे नारे लांदे रवांगे, या रसूल अल्लाह दे नारे लांदे रवांगे।
آقا دینا محفل سجاندے رہانگے حاسدوں تے منکروں تسی سڑ دے رہو اللہ حاسدوں تے منکروں تسی سڑ دے رہو صدقہ نبی دا اسی کاندے رہانگے صدقہ انشاءاللہ نبی دا اسی کاندے رہانگے صدقہ نبی دا اسی کاندے رہانگے آقا دینا محفل سجاندے رہانگے اللہ دے ہمتاں تے بج بج کے آقا دا میلاد مناندے رہانگے آقا دا میلاد مناندے رہانگے آقا دینا محفلاں سجاندے رہانگے سبحان اللہ سبحان اللہ نے ماشاءاللہ بہت اچھی فرمائش کی بڑا مزہ آیا جب ماہ رمضان میں اور ماشاءاللہ استاد جی ہمیں خواجہ وقار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے مدینہ شریف سے واہ واہ سبحان اللہ اور وہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں وقار بھائی اور ماشاءاللہ میرے مدینہ پاک کے ساتھی بھی ہیں اور ان کے ساتھ یہ رمضان شریف جب ہمارا گزرتا تھا تو یقین کریں کہ وہ لمحے مجھے دوبارہ یاد آ گئے واہ واہ اللہ پاک پھر ہمیں مکہ پاک مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے آمین 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 ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت کلام قبلہ کاشی بھائی استاد جی نے ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا ہے اسی کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک کلام یاد آ گیا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے واہ جی خاک بسم اللہ مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دوبارہ مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بہاریں کھولے روشنیاں بحال ہوں دوبارہ راستے آباد ہوں جن راستوں پر لوگ مکہ پاک اور مدینہ پاک کی زیارت کے لیے نکلتے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی امید کے ساتھ ہماری یہ دعا ہے اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اللہ پاک اس اندھیرے کو جلد روشنی میں تبدیل کرے گا اور دوبارہ سے مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بہاریں جو ہیں وہ لوٹ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آئندہ رمضان المبارک جو ہے وہ انشاءاللہ جتنے حضور کے غلام ہیں وہ تمام روزہ رسول پر الحمدللہ جو ہے وہ وہی سحری اور افطار کے مزے لوٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور تو اسی طرح اس میں ایک پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام استاد جی ایک شعر میں پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در
کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں۔ وصاب بھائی آپ کو سوال کرنا چاہیں پیر صاحب سے تو آپ پیر استاد جی آپ بھی کوئی کرنا چاہیں تو آپ بتا دیں۔ پیر صاحب قرآن پاک کے ادب کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ قرآن پاک کو یہ تو حکم ہے نا، باوضو ہو کر قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اور ہاتھ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، منع ہے۔ لیکن اگر کوئی زبانی پڑھ رہا ہے، ہاتھ نہیں لگا رہا قرآن پاک کو، زبانی قرآن پاک پڑھا تو وہ تو وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں نا۔ ادب کے ساتھ جو پڑھنا ہے اس میں یہ بات ضروری ہے نا کہ زبانی اگر پڑھے تو وضو کے بغیر پڑھ سکتا ہے، اور ادب قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا ہے تو پھر وضو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ادب کا طریقہ اور کرینہ ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جیسے ماشاءاللہ مرغوب ہم نے یہ واضح کر دیا کہ ادب کا قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ اس کو وضو ہاتھ لگایا جائے، وضو کے بغیر اس کو چھوا نہ جائے۔ منع کیا گیا ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا اگر آپ کا وضو نہیں ہے۔ آپ پاک صاف تو ہونا تو پہلے ضروری ہے کہ پاک صاف ہو، خود بھی پاک صاف ہو، کپڑے بھی پاک صاف ہوں، لیکن اس کے باوجود باوضو بھی ہوں، تب جا کے قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا سکتے ہو۔ اس کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے قرآن پاک کا دل میں ادب اور احترام کیا، ان کو کیا کیا مرتبے ملے، یہ بہت بڑا مضمون ہے، لیکن میں انشاءاللہ صرف 2 واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا ادب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر انہیں کیا عطا فرمایا۔ سلطان محمود غزنوی کہنے کو تو ایک بادشاہ تھا، لیکن یہ اللہ کا ولی بھی تھا، اللہ کا محبوب ولی بھی تھا۔ تو آپ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ایک دوست کے خواب میں سلطان محمود غزنوی آئے، تو اپنی زندگی میں انہوں نے قرآن پاک کا بہت ادب کیا۔ تو اس نے پوچھا آپ اس دنیا سے اب پردہ فرما گئے ہو، چلے گئے، بتاؤ آپ کے ساتھ کیا معاملات کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو سلطان محمود غزنوی نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں قرآن پاک کا بہت ادب کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں ایک دوست کے گھر گیا اور اس نے مجھے ایسے کمرے میں میرا بستر لگا دیا جس میں قرآن پاک موجود تھا، اس کی ایک الماری میں قرآن پاک موجود تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ سوتے وقت انسان کی پیٹھ بھی ہو جاتی ہے قرآن پاک کی طرف، بعض دفعہ انسان پاؤں کو ایسی حرکت دے لیتا ہے کہ بے ادبی ہو جاتی ہے قرآن پاک کی، تو لہٰذا میں کسی بھی ایسے کمرے میں نہیں سوتا تھا، اپنی زندگی میں کبھی نہیں سویا جس میں قرآن پاک موجود ہو۔ تو میں نے خیال آیا کہ میں دوست سے کہوں کہ یار یہ قرآن پاک کسی اور کمرے میں رکھ دو۔ پھر فوراً ہی خیال آیا کہ یہ محمود تم کون ہوتے ہو کہ اپنی خواہش کے لیے قرآن پاک کو ریموو کرو، یہاں سے قرآن پاک کو ہٹواؤ، ہاں تم خود کیوں نہیں ہٹتے؟ تو میں نے اپنے دوست کو بلایا کہ بھائی میں ذرا اس کمرے میں مجھے تو معذوری ہے، میں اس کمرے میں نہیں ٹھہر سکتا، سو سکتا، مجھے کوئی دوسرا کمرہ دیا جائے۔ تو میرے دوست نے مجھے ایک ایسا کمرہ دے دیا جس میں قرآن پاک موجود نہیں تھا، اور میں وہاں پر سو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا یہ احترام کرنے کے بعد، یہ ادب کرنے کی وجہ سے مجھے میرے سارے گناہ بخش دیے اور میری بخشش فرما دی، اور میرے نصیبوں میں جنت جو ہے وہ تحریر فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اجر دیا مجھ کو کہ میری بخشش ہو گئی صرف ادب قرآن پاک کی وجہ سے۔ اور یہ میں نے واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ ملفوظات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا واقعہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ جب پہلے اپنے وقت کے بہت بڑے شرابی تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کاغذ کا پودا پڑا ہوا ہے
और उसमें कुछ गिलादत भी लगी है। देखा तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की एक आयत मुबारक का हिस्सा उसमें लिखा हुआ था। तो आपने उसको उठाया, उसको साफ किया, धोया, खुशबू लगाई और उसको बुलंद मुकाम पर रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये देखा कि मेरा एक बंदा मेरे कलाम का इतना अदब और इतना एहतराम कर रहा है, अब ये कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी जिसको हुजूर में जो है ना वो गुजरे। तो हज़रत बिस्मी रहमतुल्लाह ताला ने के ख्वाब आया कि जाके बुशर हाफिज रहमतुल्लाह ताला से कहो कि हमने तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लिया है, कि तुमने हमारे कुरान का अदब किया, हमारे कुरान की आयत का अदब किया, हमने तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लिया है। हजरत बिस्मी रहमतुल्लाह ताला सोचने लगे कि ख्वाब कैसा आ गया, भाई बुशर हाफिज तो एक शराबी इंसान है, दुनियादार आदमी है, अल्लाह ताला उसको कैसे महबूब बना सकता है। ये ख्याल आते ही ख्याल बस दोबारा सो गए। फिर जब दोबारा सो गए फिर दोबारा यही ख्वाब आया कि जाओ और मिस्टर हाफिज को ये जाके कहो कि हमने कुरान की अदब की वजह से तुम्हें अपना महबूब बना लिया है, महबूब बंदा बना लिया है। तो हजरत फिर जाते हैं और ये खुशखबरी देते हैं मिस्टर हाफिज रहमतुल्लाह ताला अलैह को कि तुमने क्या अमल किया था। तो वो बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे कुरान पाक की आयत लिखी हुई थी बिस्मिल्लाह शरीफ, मैंने उसको उठाया, उसे साफ किया, उसे इतर लगाया, खुशबू लगाई और उसको बुलंद मकाम पर रखा। जब मैंने ये अमल किया तो कहने लगे तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे इस अमल को कबूल कर लिया है और तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लिया। वो उसके वक्त उनके दिल में नूर की एक तजल्ली आई हजरत बुशर हाफिज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल के अंदर, और उन्होंने जाकर तौबा की अपने सारे गुनाहों से और फिर एक नेकी का रास्ता इख्तियार किया और फिर वो मुकाम हासिल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने चौपाइयों को भी ये हुक्म दे दिया कि मेरा ये दीवाना अब इतनी आगे निकल चुका है मेरी मोहब्बत में कि ये जूतियों तक पहनने की इसे होश नहीं है, ये नंगे पाँव फिरता है, इसलिए उसको हाफी कहा गया। तो जब तक ये शहर में नंगे पाँव फिरे, ऐ चौपायो तुमने अपना फुजला जमीन पर नहीं फेंकना कि कहीं मेरे बशर हाफी का पैर उस पर ना आ जाए। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम अता किया हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कि उन्होंने कुरान का अदब किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें काबिल वली बना दिया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं पीर साहब। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी जानिब कुरान पाक के अदब के हवाले से ये एक सवाल लेकर इंशाल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा यहाँ पे वसाफ भाई से कलाम की फरमाइश आ रही है, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। तो मैं चाहूँगा कि वसाफ भाई इसके चंद इशार पेश फरमा दें हमारे नाजरीन के लिए। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, सबके हालात बदल डाल मदीने वाले, सबके हालात बदल डाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। अपनी आँखों से लगाऊं मैं सुनहरी जाली, मुझको बुलवाइए हर साल मदीने वाले, सबको बुलवाइए हर साल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले।
صدقہ حسنین کا بھر دیجیے جھولی سب کی سب کو کر دیجیے خوشحال مدینے والے سب کو کر دیجیے خوشحال مدینے والے آقا میرے لجپال مدینے والے اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا ان تیرے کون سنے حال مدینے والے تیرے کون سنے حال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے سب کو کر دیجیے خوشحال مدینے والے آقا میرے لجپال مدینے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ استاد جی کلام فرما رہے تھے پیش کروا رہے تھے تو اپنی گفتگو کو آگے کی جانب بڑھاتے ہوئے میں دوبارہ پیر صاحب کی جانب آؤں جی کاشف بھائی آج ہمارے ساتھ کون کون جڑا ہوا ہے ذرا آپ سب کا ذرا تعارف بھی کرا دینا جی وہ ماشاءاللہ بہت سے دوست ہمارے ساتھ اس ٹائم جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں سب سے زیادہ اس ٹائم جو ہمیں شروع سے واچ کر رہے ہیں اس ٹائم سعید شاہ صاحب ہیں ریاض بھائی ہیں بڑی محبتیں فرما رہے ہیں اور ہمارے برادر محترم خواجہ وقار حمدانی صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی محبتیں فرما رہے ہیں اس کے علاوہ اپنا سعید شاہ صاحب ہیں رضوان صاحب ہیں اور شیخ بلال صاحب ہیں انجینئر بلال افضل صاحب ہیں عبداللہ آصف صاحب ہیں اور بہت سی میری بہنیں بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر جڑی ہوئی ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن جتنے بھی دوست ہمیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں میں تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے پروگرام امید کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں تو اسی کے ساتھ میں اپنے سوال کی طرف آؤں گا پیر صاحب کی جانب کہ پیر صاحب آپ قرآن پاک کے ادب کے حوالے سے پہلے اپنا جواب فرما رہے تھے جیسا کہ قبلہ استاد جی نے آپ سے سوال کیا تھا ادب کے حوالے سے اسی سوال کے اوپر میں سوال کروں گا کہ ادب کے حوالے سے ہی کہ تقریباً ہر گھر کے اندر مسلمان گھرانہ جون سا ماشاءاللہ ہم لوگوں کا گھرانہ یا اور جتنے امت مسلمہ ہیں تقریباً ہر مسلمان گھرانے کے اندر گھر میں قرآن پاک جو ہے وہ ماشاءاللہ موجود ہوتا ہے لیکن پیر صاحب بڑی یہاں پہ غور و فکر کے ساتھ اور بڑی ہی مایوسی کے ساتھ یہ الفاظ مجھے کہنے پڑ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر قرآن پاک تو موجود ہے لازمی الحمدللہ لیکن پیر صاحب وہ بہت اوپر جگہ پر ہم رکھ دیتے ہیں اس کو ادب کے لیے کہ یہ ادب کی کتاب ہے اس کو اوپر رکھ دیں لیکن پیر صاحب اس سے پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی
تو کیا یہ اس طرح اس کا ادب ہو جاتا ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ اس کو قرآن پاک کو لیا اور کسی اوپر والے مقام پہ رکھ دیا تاکہ جہاں پہ اس کے اوپر جلدی کہیں نظر بھی نہ کسی کی جائے؟ تو اس معاملے میں میں چاہوں گا کہ ہماری رہنمائی فرمائی جائے، ہماری بھی، ہمارے ناظرین کی بھی، کہ اس قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے اس کے ادب کو اور اس کے پڑھنے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ اس چیز کا مجھے سوال کا جواب دیجیے گا، تاکہ میرے ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ قرآن پاک کا صرف ادب ہی کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنا بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور لازم بھی ہے، اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ایک مکمل تاحیات انسان کی دونوں جہانوں کی رہنمائی کی کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی اور ان کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی۔ جی جناب ہارون صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن پاک گھر میں رکھنا یہ ادب نہیں ہے، یہ محبت کہہ سکتے ہیں کہ جو محبت ہے، بس قرآن پاک گھر میں رکھنا محبت ہے۔ ادب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ پرانے وقتوں میں جب کسی کا کوئی خط آیا کرتا تھا نا، والدین بیچارے ان پڑھ ہوتے تھے تو وہ خط لے کر گھر گھر پھرتے تھے، بھئی ذرا پڑھ کے بتا دو میرے بیٹے نے مجھے کیا لکھا ہے، اس میں کیا پیغام دیا ہے۔ تو یعنی کہ وہ جستجو میں ہوتے تھے کہ جو خط آیا ہے اس میں کیا مضمون ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کس محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو یہ تو کلام الہی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اپنے بندوں کی طرف آیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو بس کئی غلافوں میں لپیٹ کر کسی اونچی مقام پر رکھ دیں، بلکہ اس کی تلاوت کیے جانا۔ آج ہمارے اندر گھروں میں بے برکتی اور بے قسم کی بیماریاں اور پریشانیاں کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا۔ ادب قرآن تو یہ ہے کہ اس کی روز تلاوت کی جائے، ہر روز اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے مطلب سمجھے جائیں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ بھی یعنی کہ ادب قرآن میں آتا ہے۔ اور پھر ادب قرآن میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے نا محبت سے قرآن پاک کو یاد تو کرتا ہے، قرآن کا حافظ تو بن جاتا ہے۔ اب ادب یہ ہے کہ اس کو دہراتا رہے، اس کو ریوائز کرتا رہے، اس کو یاد کی منزل پڑھتا رہے اور قرآن پاک جو ہے اس کو یاد رہے، اس کو یاد رکھے۔ یہ ادب قرآن پاک میں آتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیاستہ کی کتاب ہے مشکات شریف، اس کے صفحہ نمبر 186 کی حدیث پاک جو ہے بیان ہوئی ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میدان حشر ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظ کو بلائے گا کہ تو دنیا میں میرا قرآن پڑھتا تھا، اب قرآن سنا، قرآن پڑھ، اور جتنا پڑھتا جا اتنا بلند ہوتا جا، یہاں تک جہاں رکے گا وہی تیری منزل ہوگی۔ اتنی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے حافظ کو، قرآن کے قاری کو یہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی صفحے پر ایک اور حدیث، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے حافظوں کے والدین، قرآن پاک کے حفاظ کے والدین کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے سروں پر نورانی تاج رکھے گا جس کی روشنی ہر طرف پھیلے گی اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حافظ قرآن کو جس نے ادب کیا، محبت کی قرآن پاک سے، اس کو یاد کیا، اس کو دہراتا رہا، اس کی تلاوت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کے درجے بلند کرے گا بلکہ اس کے والدین کے سروں پہ بھی نورانی تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے قرآن پاک کا ادب۔ اسے تو پورا استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت۔ اور آج صاحب آپ نے فرمائی۔ جی کاشی بھائی کیا کہنے لگے؟ آج آصف صاحب، آج ہمارا ایک بہت غمگین دن بھی ہے آج ہمارا، کیونکہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی حافظ احمد رضا قادری صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی بے شک، اور یہ دن تھا جی تو وہ ہمارا آج اس کے لیے بھی استاد جی، اس کے لیے بھی آج خصوصی دعا ہوگی۔
اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرمائے، کیونکہ ہمارا جو نعت خان بھائی تھا، اللہ پاک اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عمر کثیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور حاجی احمد مناسا بھی آج ادھر ہی ہیں، اس وجہ سے حاجی احمد مناسا بھی نہیں آ سکے۔ جی اللہ پاک انہیں اپنے دوارے رحمت سے دوسری جگہ عطا فرمائے، اور بھائی حافظ محمد احمد رضا کاکڑی صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے اختتام میں انشاءاللہ ان کی والدہ محترمہ کے لیے بھی دعا کی جائے گی اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ اس سے پہلے میں انشاءاللہ اپنے پروگرام کی جانب آتا ہوں اور اپنا قبلہ ثانی صاحب کے پاس آؤں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ کوئی خوبصورت سا کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی جانب پیش کیا جائے۔ اللہ حضرت ساتھی وہ والا کلام سنا دیں، اے خاصہ میرے رسول۔ اچھا ایک منٹ ذرا تھوڑے سے شعر اعلیٰ حضرت کے کلام کو پیش کر کے اس کے ساتھ ہی پھر وہ بھی سنا دوں گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، دونوں سے اکٹھے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سب سے بسم اللہ۔ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دونوں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، والا ہے سچا ہمارا نبی، ہم دردوں کو مجدہ دیجیے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اے خاصہ خاصان رسول،
وقت دعا ہے اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں لیکن امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں لیکن نسبت بہت اچھی ہے حال برا ہے نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں کلام پیش فرما رہے تھے. اب ماشاءاللہ آپ کی برکتیں ہیں مرحوم احمد حمدانی صاحب کے. ہمارا ماشاءاللہ ایسا پروگرام جو ہے وہ اپنے ٹائم سے آگے کی جانب چلے گیا، لیکن یہ ماشاءاللہ آپ کی خاص آپ کی رحمت آپ کی وجہ سے جو ہے یہ ماشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اس میں ٹائم کا اندازہ نہیں ہو رہا. تو میں اپنے آخری سوال کی جانب پروگرام میں آؤں گا کہ صاحب قرآن پاک کا آپ جو مالی تعارف جو ہے وہ بیان فرما دیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کی اختتامی دعا کی جانب آئیں گے. تو میں چاہوں گا اس سے پہلے آپ کا دعا کریں. جی جناب مالی فائدہ سے بس پہلے ایک بات بڑی اہم جو ہے وہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے ہمیں درس کیا دیا ہے، ہمیں پیغام کیا دیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں. اللہ رب العزت اپنے اس مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے جہاں کہیں بھی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو اور یہ مضمون شروع کیا تو کچھ نوجوان سوال کرتے ہیں آگے سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے. تو میں نے کہا یہ ممکن ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ جس دم بھی انسان کسی بھی وقت جب غافل ہوتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا کامل ولی کہہ رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر کے اجمالی جائزہ پیش کرتا ہوں کہ صبح اٹھ کر انسان فجر کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد اپنے معمولات جاری رکھے. کوئی سیر تفریح کا عادی ہے وہ سیر تفریح کر لے، کوئی اور کسی آرام کرنے کا عادی ہے تھوڑا سا آرام کر لے، کوئی ناشتہ کا فوراً
کرنے کا عادی ہے وہ ناشتہ کر لے. غرض کے جیسی جس کے معمولات ہیں نماز فجر کے بعد وہ اپنے معمولات کو جاری کر لے, اور اس کے بعد جب دن چڑھا ہے تو اپنی کاروبار کی طرف رغبت کر لے. جو دکاندار ہے دکان کھول لے, جو آفس ہولڈر ہے وہ آفس چلا جائے, وہ جو ملازم ہے گورنمنٹ ملازم ہے وہ اپنے آفس ہی چلے جائیں. غرض کے جو جس قسم کا کام کر رہا ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جائے, اور پھر تب سب کچھ چھوڑ کر ظہر کی نماز ادا کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر سے ظہر کا یہ وقت جو اس نے فجر کی نماز پڑھ کر اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کر گزارا, درمیان کا سارا جو وقت گزارا اس نے محنت مزدوری کی, اس نے آرام کیا, اس نے سیر کی, اس نے ناشتہ کیا, یہ سارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں شمار فرما لیتا ہے. اسی طرح عصر پھر عشاء یہ ساری نمازیں وقت پر پڑھ لے تو درمیان کا سارا وقت جو جائز جو گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت میں شمار فرمائے گا. بس احتیاط کیا کرنی ہے؟ احتیاط تھوڑی سی یہ کرنی ہے کہ اس دوران جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, کم نہیں ناپنا, کم نہیں تولنا, ملاوٹ نہیں کرنی, کسی بھی ایسے کام کو نہیں کرنا جو اللہ اس کے پیارے رسول کے احکامات کے خلاف ہو. ایسے کام کی طرف نہیں جانا. باقی آرام کرو, سو جاؤ, تمہارا سونا بھی عبادت, تمہارا کام کرنا بھی عبادت, تمہارا کمانا بھی عبادت, تمہارا کسی سے ملنے جانا بھی عبادت. غرض کے تمہارا ہر عمل عبادت ہوگا. بس یہ کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے منافی کوئی کام نہ کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سو جائے اور پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے, ساری رات وہ بے شک نیند کے مزے لیتا رہا, اللہ نے کہا جیسے میرے بندے نے ساری رات قیام کر کے میری عبادت کی ہے, کھڑے ہو کر میری عبادت کی ہے. سبحان اللہ, ایسا اجر عطا سبحان فرمائے. وہ میں چلا تھا فجر پہ میں نے آ کے ختم کر دیا. دیکھ لیں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو. بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہم نے نافرمانی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, کسی کا حق نہیں مارنا, کم نہیں تولنا, کم نہیں ناپنا, ملاوٹ نہیں کرنی. ان چیزوں سے باز آ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہر لمحہ عبادت میں شمار فرما لے گا. اب یہ میں پیش کر رہا ہوں قرآن پاک کا اجمالی جائزہ. پاک اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے. اجمالی جائزہ پیش کر رہا ہوں قرآن پاک کا. 30 پاروں پر مشتمل ہے, 7 منزلیں ہیں, 114 صورتیں ہیں, 540 رکوع ہیں, 6666 آیات ہیں اور 3,21,265 حروف ہیں. 53,043 زبر ہیں, 39,582 زیر ہیں, 8,804 پیش ہیں, 1,771 زبر ہیں, 1,771 مدیں ہیں اور 1,253 شدیں ہیں. 1,05,684 یہ نقطے ہیں اس قرآن پاک میں. یہ اس کا اجمالی جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں دینے والا ہے, اور وہ تو خوشی ذات ہے. وہ یہ تو ویسے اس نے کہہ دیا نا کہ ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا. جب اس کی رحمت جو اس میں آ جائے کے بدلے میں بھی بے حساب کیا فرماتا. آصف جی نہیں صاحب یہاں پہ امدانی صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آخری سوال کرنا ہے. جی جیسے حضور قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ فجر پڑھ کے انسان جو بھی حق حلال کے نیکی کے کام کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی اسے ثواب ملتا ہے. پیر صاحب اگر قرآن پاک زبانی پڑھا جائے, اگر اپنے کام پہ بیٹھا بندہ وہاں قرآن پاک پڑھ لیتا ہے, خود پڑھے, جو حافظ قرآن ہے وہ تو کافی چیزیں پڑھ لے گا نا, لیکن اگر عام کوئی آدمی کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کو یاد ہے, اگر وہ پڑھ لے تو وہ بھی اس کا بھی ثواب, اس کو زبانی ہاتھ لگائے بغیر, قرآن پاک کھولے بغیر, دکان پہ چلا گیا یا گاڑی میں ہے تو یہ قرآن پاک کا اگر ورد جاری رکھے تو یہ بھی اس میں بھی اجر اور ثواب ہے نا.
बिल्कुल, ये तो नूरुल अला नूर, सुभान अल्लाह। नूर। इसका मतलब ये है कि पहला वक्त तो नेकी में गुजर ही रहा है, इसके साथ साथ अगर वो तिलावत भी ज़बानी कर ले, कुल हो अल्लाह की तिलावत ही करता रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना अजर देगा कि बेहिसाब अजर, अल्लाह के फजल करम से। सुभान सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, उम्मीद है कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है माशाल्लाह नाजरीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। इसके अंदर कुरान पाक की बेबहा फजीलतें और उसकी शान बयान की गई। किबला पीर साहब की जानिब से बहुत से सवालों जवाब का सेशन भी हुआ, बहुत से सवाल भी किए गए, उनके माशाल्लाह बड़े कामिल जवाबात जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुँचे, सुनने में आए। अब हमारा प्रोग्राम चूँकि माशाल्लाह अपना इख्तिताम की जानिब बवा गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा आगे चले गया है, तो मैं आखिर में इख्तितामी दुआया कलाम के साथ हमदानी साहब की जानिब आऊँगा कि वो एक दुआया कलाम के साथ जो है वो अपने कलाम हाज़िरी का इख्तिताम करें और उसके बाद उम्मत मुस्लिमा और तमाम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआए खैर भी फरमा दें। और आज की हमारी ट्रांसलेशन की आखिरी नशरियात जो है वो आपकी या रब जुल जलाल करम बेशुमार कर, या रब जुल जलाल करम बेशुमार कर, गम से हमें निकाल, गम से हमें निकाल, करम बेशुमार कर, या रब जुल जलाल करम बेशुमार कर। दुनिया बीमारियों से परेशान है बड़ी, दुनिया बीमारियों से परेशान है बड़ी, बीमारियों को टाल करम बेशुमार कर, बीमारियों को टाल करम बेशुमार कर, गम से हमें निकाल करम बेशुमार कर, या रब जुल जलाल करम बेशुमार कर, या रब हमें संभाल करम बेशुमार कर, या रब हमें संभाल करम बेशुमार कर, आलाम से निकाल करम बेशुमार कर, आलाम से निकाल करम बेशुमार कर, गम से हमें निकाल करम बेशुमार कर, या रब जुल जलाल करम बेशुमार कर। मौला सखी खड़ा हूँ तेरी बारगाह में, मौला सखी खड़ा हूँ तेरी बारगाह में, मेरा है एक सवाल करम बेशुमार कर, मेरा है एक सवाल करम बेशुमार कर, गम से हमें निकाल करम बेशुमार कर, या रब जुल जलाल करम बेशुमार कर। आसिफ भाई, एक कलाम मैंने लिखा था और जुबानी याद नहीं, लेकिन उसका पहला शेर सिर्फ मैं अभी मुख्तसर का मतलब मुख्तसर, वो तौबा वाला है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। है मांगते हम हजार तौबा, इलाही तौबा, इलाही तौबा, है मांगते हम हजार तौबा, इलाही तौबा, इलाही तौबा, हमारे परवरदिगार तौबा,
پروردگار توبہ الہی توبہ الہی توبہ ہزار توبہ ہزار توبہ ہزار توبہ ہزار توبہ ہزار کیا صد ہزار توبہ قبول کر لے ہماری 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 توبہ ہزار توبہ ہزار توبہ قبول کر لے ہماری توبہ. آمین 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 آمین. جی استاد جی ماشاءاللہ اسی دعائیہ اشعار کے ساتھ جو ہے وہ آپ آج کے پروگرام کی ہماری اختتامی دعا بھی میں آپ کی جانب جاؤں گا کہ آج کی ہماری اختتامی دعا جو ہے وہ آج آپ ہی فرمائیں. آپ نے بتایا نا یہ بڑا افسوس ہوا کہ احمد رضا قادری بہت پیارے نعت خانہ ثنا خانہ سرکار کے ان کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی. ان کے سارے ثواب کے لیے بھی کریں گے نا, اس لیے سب کے لیے کریں گے انشاءاللہ. جتنے بھی ناظرین ہیں ہم بھی اور ناظرین دیکھنے والے سب مل کر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ اور اول آخر دوشی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یا اللہ جو قرآن پاک درود پاک اور یا اللہ تیرے پیارے کا ذکر کیا گیا یا اللہ اسے قبول و منظور فرما. تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ کی جد امجد ازواج مطہرات آل اولاد اہل بیت علیہ الصحاب حسنین کریمین امہات المؤمنین سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تمام خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خاص طور پر ہمارے پیارے بھائی کی والدہ محترمہ احمد رضا کی جو والدہ دنیا سے چلی گئی یا اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا, ان کی بخشش فرما, ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے ان کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. میرے والدین دنیا سے جا چکے ناظرین حاضرین کے جتنے بھی والدین والد والدہ کو بہن بھائی کوئی احباب دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا, سب کی بخشش فرما, سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا, ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ان کی نیکیاں قبول فرما اور اس قرآن پاک کی برکت سے ان کو یا اللہ ان کی بخشش فرما. اس ماہ رمضان کی برکت سے ان کی بخشش فرما, ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بھی حاضرین ناظرین ہیں یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ اس موجودہ وقت میں جو بیماری پھیل گئی ہے یا اللہ اس سے جان چھڑا دے. یا اللہ مکہ مدینہ کے دروازے کھول دے, یا اللہ مکہ مدینہ کے دروازے کھول دے. یا اللہ لاہور میں یا اللہ تیرے اتنے اولیاء کرام تیرے اتنے اللہ کے نیک یا اللہ تیرے ولی ہیں
یا اللہ ان کے بھی دروازے، ان کے آستانوں کے دروازے کھول دے، مکہ مدینہ کی برکتوں سے یہاں بھی دروازے کھل جائیں، وہاں بھی کھل جائیں، وہاں بھی حاضریاں سب کی ہو جائیں، مکہ مدینہ کی بھی حاضریاں ہوں، یہاں بھی حاضریاں ہوں۔ یا اللہ ہماری دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس کورونا سے جان چھڑا، یا اللہ اس کورونا سے جان چھڑا۔ جو مریض ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب کی جان سب کو بچا، جو چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کو جنت اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ اس بیماری سے بچا۔ یا اللہ اور بھی جو بیماریاں ہیں، کسی اور بیماریوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ جن کے روزگار میں بے برکتی ہو گئی، یا اللہ جن کا روزگار خراب ہو گئے، یا اللہ سب کے روزگار میں برکت عطا فرما، روزگار میں جو رکاوٹیں ہیں یا اللہ وہ دور فرما۔ یا اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ناظرین آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ چونکہ آج کا ہمارا موضوع قرآن پاک رمضان کے حوالے سے تھا، نزول قرآن کے حوالے سے، تو اسی کے حوالے سے آخر میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ پنجابی کا کلام ہے، کیرے پاسے جاندے اسارے سوالی، آقا جے تیرا دوبارہ نہ ہوندا، کیویں کوئی سنبھلدا غماں وچ جہاں دے، آقا جے تیرا دوبارہ نہ ہوندا، تے خدا خود سنا خاں اے سونے نبی دا، خدا خود سنا خاں اے سونے نبی دا، جے نہ منے حاکم تے آ تینوں دساں، جے خدا مصطفیٰ دا سنا خاں نہ ہوندا، تے قرآن دا کوئی سپارہ نہ ہوندا، تے قرآن دا کوئی سپارہ نہ ہوندا۔ ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ جو ٹرانسمیشن ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے آپ بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنی اگلی ٹرانسمیشن اس سے بھی مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، ہم لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، بہت سی اسلامی تعلیمات کے ذریعے، بہت سے سوال و جواب کے ذریعے۔ جو کشمکش کا شکار ہوتا ہے انسان سوالوں جوابوں کی وجہ سے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کی جانب سے اپنے ان تمام دوستوں کے ذہنوں میں وہ بات، جو ان کے دلوں میں جو بات چھپی ہے، یا ان کے دلوں میں جو ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، ان کے جوابات کو ان تک بآسانی طریقے سے پہنچانے کے لیے جو ہم نے مشن اپنا شروع کیا ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب فرمائے اور آپ اسی طرح ہمارے پروگرام کے ساتھ مستفید ہوتے چلے جائیں۔ اور انشاءاللہ اپنے دوست اپنے بھائی محمد آصف فرونی کو آج کے پروگرام امید کے ساتھ میں اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم پھر آپ کے ساتھ اپنی اگلی ٹرانسمیشن میں ملاقات کریں گے۔ اپنی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔